سلام فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا سبق ہے المصور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا اسم الحسنی ہے المصور۔ ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ مصور کون ہوتا ہے، وہ جو صورتیں بناتا ہے۔ آپ پہلے سے جان گئے ہوں گے کہ آج کے سبق میں آپ کو کیا بتایا جائے گا۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت بنائی ہے اور بہت اچھی بنائی ہے، اور آپ کو اپنے کمپلیکسز سے نکلنے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا بس اتنا ہی؟ نہیں، المصور کا معنی اس سے کہیں گہرا ہے۔ مصور کا لفظ سور صاد واو رے سے نکلا ہے۔ سور کہتے ہیں ایک آلہ موسیقی کو جو بگل باجے جیسی ہوتی ہے، اسے تورم یا ٹرمپٹ بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام ایک سور یعنی ایک بہت بڑی بگل میں پھونکیں گے تو اس سے ایک آواز نکلیں گی جس سے ساری انسانیت مر جائے گی۔ پھر وہ دوبارہ پھونکیں گے تو سب اٹھ کے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ پرانے زمانوں میں جنگوں کے وقت بگل بجایا جاتا تھا تاکہ فوج کو بلایا جائے۔ اس وقت مائک نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ جنگ کا نعرہ سنائی دینے لگا۔ یہ وہی سور ہے۔ قیامت کا نعرہ بھی اسی طرح بجے گا۔ اس سے سور کا ایک معنی بنتا ہے کسی کو اپنی طرف بلانا، اپنی طرف متوجہ کرنا۔ سور کا دوسرا معنی ہے کسی کو کوئی شکل دینا، کسی شکل میں ڈھالنا، تیار کرنا، مجسمہ یا تصویر بنانا، یا کسی کو ذہن میں سوچنا، تصور کرنا۔ اس کا غالب معنی کسی کی شکل بنانا یا اس کی شکل ڈھالنا ہے۔ مصور کون ہوتا ہے؟ وہ جو تصویر بناتا ہے، وہ جو صورتیں بناتا ہے، جو خد و خال بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے ہمیں کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا ہے۔ وہ الباری ہے، اس نے ہمیں بہت اچھے سے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بسایا ہے، ہماری بنیاد ڈالی ہے، ہمارے قدم مضبوط کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ المصور ہے، اس نے ہماری صورتوں کو اپنی مرضی سے ڈھالا ہے۔ اور کیسے ڈھالا ہے؟ وَصَوَّرَكُمْ فَحَسَنَ صُوَرَكُمْ۔ القرآن، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ ترجمہ: اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، بس کیسی بہترین صورتیں بنائی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صورت نہیں پسند، کیونکہ وہ سوسائٹی کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ لیکن اگر ہم اپنی صورتوں کو قبول کر لیں، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کے معیار پہ پوری اترتی ہے، یہ اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے، یہ اس کی پسند سے بنی ہے۔ ہماری ناک، ہمارا رنگ، ہمارا قد، ہمارے جسم کے داغ سب اس کی مرضی سے بنے ہیں، یہ اس کی رضا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں تو ہمیں اپنے چہرے سب سے حسین لگنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری صورتیں ایسی ہی پسند ہیں، بھلے آپ کو یا دوسرے انسانوں کو وہ ناپسند ہو۔ کوئی کیسے اس رب کی پسند پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے اس رب سے سوال کر سکتا ہے کہ اس نے آپ کا قد 1 انچ کیوں نہیں بڑھایا یا آپ کا رنگ گورا نہیں کیا؟ کیسے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہم بندے ہیں اپنے رب کے، اس کی مرضی وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے۔ یہ چند دن یا چند سال کی زندگی تو ایک امتحان ہے، یہ گزر جائیں گی۔ اس میں اس نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے اور بہت اچھا بنایا ہے، ہم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی گزار لیں، آگے تو آپ کی مرضی چلنی ہے نا۔ کر لیجئے گا خود کو گورا یا لمبا یا بے داغ، جیسے چاہیں گے۔ آپ خود کو جتنا خوبصورت کرنا چاہیں گے، آپ کی مرضی چلیں گی آگے۔ لیکن صرف تب جب اس دنیا میں آپ نے اپنے رب کی مرضی کے سامنے سر جھکایا ہوگا۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کی شکل آپ کا امتحان ہے، اس کو خوبصورت بنائیں۔ ناپسندیدہ بال صاف کریں سوائے ایبرو کے، اس پہ میک اپ کریں، اس کو زیور سے سجائیں ضرور، لیکن اس کو ناپسند کرنا چھوڑ دیں۔ جب تک آپ کا اخلاق اچھا ہوگا،
آپ کا کردار بلند ہوگا، آپ کی صورت ساری دنیا کو اچھی ہی لگے گی۔ سر کا ایک معنی کسی کو اپنی طرف بلانا بھی ہے، یعنی کچھ ایسا کرنا کہ وہ آپ کے پاس چلا آئے، جیسے پرندوں کی ایسے تربیت کرنا کہ اڑانے کے بعد بھی وہ واپس آپ کے پاس آئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنی طرف مائل کرو اور پھر ان کو ٹکڑوں میں کاٹ دو، وہاں اپنی طرف بلانے کے لیے سر کا لفظ ہی آیا تھا۔ سر کا ایک معنی ٹکڑے کرنا بھی ہے، جو کہ اسی آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ المصور کی مصوری دراصل مجھے اور آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا میں جہاں بھی حسن دکھائی دے، ہمیں چاہیے کہ ہم پلٹ کے اپنے رب کی طرف آئیں۔ ہمیں جہاں بھی بدصورتی دکھائی دے، جو کہ سوسائٹی کے معیار کے مطابق بدصورتی ہو، ہمیں تب بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ حسن اور حسن کی کمی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس نے کسی کو بہت حسن دیا ہے تو کسی کو بدصورت اور عیبدار بنایا ہے، لیکن خود وہ کہتا ہے کہ اس نے تم سب کی بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ اس کے لیے خوبصورتی کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور۔ ہمیں چاہیے تھا کہ خوبصورتی میں کھو نہ جاتے، بلکہ اس کو دیکھتے ہی اپنے رب کی طرف واپس آتے، اپنے رب کی تعریف کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے، لیکن ہم اس خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ شادی کرنی ہے تو خوبصورت انسان سے، بچے پیدا ہو تو دعا مانگتے ہیں کہ ان کا رنگ ویسا ہو جس سے سسرال والے خوش ہو۔ عورتیں سورہ یوسف پڑھتی ہے کہ بچہ خوبصورت ہو، لیکن سورہ یوسف میں کہیں نہیں لکھا کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے۔ ہاں، وہ بہت حسین تھے، ان کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، یہ ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، اور اسرائیلی روایت سے کہ وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ لیکن قرآن ان کے حسن کی بات نہیں کرتا۔ صرف سورہ یوسف میں ایک جگہ مصر کی عورتوں کا قول نقل ہے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھ کے کہا کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل دیکھتا ہے، چہرے نہیں۔ چہرے اس نے خود بنائے ہیں، اس کے خوبصورتی کے معیار انسانوں سے بہت بلند ہیں۔ وہ دل دیکھتا ہے، کیونکہ دلوں کو سیاہ یا منور انسان خود کرتا ہے، اور انسانوں کی سچائی دیکھتا ہے، ان کے وعدوں کی پاسداری دیکھتا ہے۔ اس کے لیے وہی انسان خوبصورت ہے جو اس کے بنائے گئے دوسرے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، کیونکہ وہ خود سراپا محبت ہے۔ آپ جتنا اس کی مخلوق کا خیال رکھیں گے، اتنے ہی اس کی نظر میں خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ آپ جتنا اپنے غصے کو قابو میں رکھیں گے، اتنے ہی اس کی نظر میں حسین ہو جائیں گے۔ آپ جتنا محفلوں میں اس کا ذکر کریں گے، اتنا ہی وہ آپ کا ذکر اپنی محفلوں میں کرے گا، اور اس رب کی محفل جو آسمانوں پہ پاک فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہماری محافل سے کہیں گنا بہتر ہے۔ المصور کو آپ کی صورتوں اور مہنگے کپڑوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کے دل کی سیاہی یا سفیدی دیکھتا ہے۔ آپ کا دل اس کے باقی بندوں کے لیے کتنا نرم یا سخت ہے، آپ اس رب کی کتنی بات مانتے ہیں اور اس کے آگے کب کب سر جھکا سکتے ہیں، اور آپ اس کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں، وہ یہ سب دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی نظر کا زاویہ بدلنا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو ان کے مالی حالات یا لباس کی وجہ سے ہم اہمیت نہیں دیتے، آج سے ان کے اخلاق اور کردار کو پرکھنا شروع کر دیں۔ کیا وہ واقعی کم صورت ہے یا آپ کا معیار کم تر ہے؟ آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے سبق پہ بات ہوگی۔ سبق شیئر کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔